اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تھوڑی سی آواز کھولیں گے۔ دعا گو ہوں آل محمد کا عظیم اور کریم وہ خالق کہ جس نے محمد و اہل بیت محمد کو خلق کر کے انہیں غور سے اور پھر اپنے آپ کو غرور سے دیکھ کے کہا کہ دیکھو میں کیسا متکبر لگتا ہوں۔ وہ اللہ تمام مومنین اور مومنات کا سادات عظام کا اس پاک مقدس جگہ پہ چل کے آنا اپنی عبادت میں شمار فرمائے۔ رئیس کربلا کے آخری سجدے کا صدقہ بانیان مجلس سید منشا صاحب کے رزق میں، عزت میں، بخت میں اضافہ فرمائے۔ جو دور نزدیک سے عزت والے دربار میں چل کے آئے ہیں، پروردگار آپ کی عزتوں کی محافظت فرمائے۔ دعا سب آمین کہیے گا کیونکہ یہ وقت کی ضرورت کی دعا ہے۔ اس خطرناک دور میں پروردگار عزاداروں اور عزاداری کی حفاظت فرمائے۔ اس پرآشوب زمانے میں ہر ایک شریف کی عزت کو محفوظ فرمائے۔ ہم سب کو صحیح معنی مومن، عزادار، ماتمی اور پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا بھی تک کچھ پیچھے ہیں جو آمین نہیں کہہ رہے۔ پاک پیغمبر کا فرمان ہے کہ کائنات میں سب سے بڑا بخیل ہے وہ شخص کہ جو دعا پر آمین بھی نہ کہے۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ، مومن خالی آمین نہ کہے بخیل کیسے ہو گیا؟ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا، دینا اس نے ہے، مانگنا اس نے ہے، تو خالی آمین بھی نہ کہے تو بخالت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج آپ کسی کے لیے آمین کہیں گے تو کل کو کوئی آپ کے لیے آمین کہے گا۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کی عزت اور عظمت کا ہم سب کو امام زمن علیہ السلام کے ناصرین اور منتظرین میں شمار فرما۔ ہماری دینی مراکز کی حفاظت فرما۔ پروردگار یہ بارگاہ جنت جیسا بارگاہ، اس کے بنیاد رکھنے والے اگر دنیا سے چلے گئے، پروردگار ان کی قبروں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ آل محمد کی عزت اور عظمت کا ہمارے ہادی برحق امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں رکھتے ہوئے بانیان مجلس کے جتنے مرحومین ہیں سب کی بلندی درجات کے لیے، اپنے اپنے رزق کی برکت اور وسعت کے لیے مل کے جاگتے ہوئی صلوات باواز بلند پڑھ لیجیے گا۔ تھوڑی سی آواز کھول لیجیے۔ ماشاءاللہ مجھ سے پہلے قبلہ سید شاہ صاحب ملک صاحب نے بہت عمدہ اور وقت کی ضرورت کی باتیں آپ سے شیئر کی ہیں۔ میں قبلہ اور مجھ سے پہلے جو ناظم منبر ہیں، ان دونوں کی گفتگو کا جو نتیجہ ہے وہ مولا کے فرمان سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کا فرمان ہے کہ جو مومن دنیا میں ہم آل محمد کے لیے بولتے ہیں، جو مومن چہلم میں شرکت کرنا بھی، جسم باڈی کے حوالے سے بھی بولنا ہے، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس علم ہو تب آپ بولیں۔
اگر آپ کے پاس عصا بھی ہیں تو مجلس میں جائیں تاکہ لینگویج باڈی وہ بتائے کہ آپ آل محمد کے ساتھ ہیں۔ مولا کا فرمان ہے کہ جو دنیا میں آل محمد کے لیے بولتے ہیں بدلے میں ہم قبر سے حشر تک اس کی وکالت میں بولتے ہیں۔ سلامت رہیں جس سے بات سمجھ میں آئی ہے، آپ سلامت رہیں۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز، اپنی گفتگو کا شروعات جو ہے وہ میں سید الانبیاء حسنین شریفین کریمین کے پاک نانا کی پاک حدیث مبارکہ سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ پاک پیغمبر کا فرمان ہے، من اراد ان ینظر الی جبرائیل فی عظمتہ و الی میکائیل فی مرتبتہ و الی اسرافیل فی ہیبتہ و الی آدم فی علمہ و الی نوح فی حلمہ و الی ابراہیم فی خلتہ و الی موسیٰ فی زہدہ و ایوب فی صبرہ و الی یوسف فی جمالہ و الی محمد فی خلقہ و جسمہ و شرفہ و کمال منزلتہ۔ پاک پیغمبر کا فرمان ہے وہ محمد کہ جس کی زبان پر قرآن کی طہارت کھڑی ہے، میرے ساتھ بیدار رہیے گا، وہ محمد ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے جبرائیل کو اس کی عظمت میں، میکائیل کو اس کے مرتبے میں، اسرافیل کو اس کی ہیبت میں، آدم کو اس کے علم میں، نوح کو اس کے حلم میں، جبرائیل کو اس کی خلت میں، موسیٰ کو اس کے زہد میں، ایوب کو اس کے صبر میں، یوسف کو اس کے جمال میں، عیسیٰ کے اس کی سیاحت میں، اور محمد کو اس کے کمال میں۔ جو دیکھنا چاہتا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ وَجْهِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالب، وہ صرف علی کے چہرے کو دیکھے۔ سلامت رہا جسے بات سمجھ میں آئی ہے، وہ صرف بسم اللہ، وہ صرف علی کے چہرے کو دیکھے۔ لاہور کی دھرتی ہے، اگر یہاں بھی فکرہ ضائع ہو گیا تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ؟ پیغمبر کا فرمان ہے وہ صرف علی کے چہرے کو دیکھے، وہ صرف علی کے چہرے کو دیکھے، وہ صرف علی کے چہرے کو دیکھے۔ اب یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں طالب علم ہوں، جامعۃ المنتظر میں نے 10 سال پڑھا ہے، عربی فاضل میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کی ہے، ایجوکیشن ماسٹر ڈگری میرے پاس ہے۔ میں ڈگریاں اس لیے نہیں بتا رہا، میں بہت پڑھا لکھا ہوں، یہ ممبر ڈگریوں کا محتاج ہی نہیں، یہ ممبر صرف حسین بادشاہ کی پاک اماں کی نگاہ کرم کا محتاج ہے۔ سلامت رہے جس کے بعد مالگن زبان عطا فرمائی۔ وہ صرف علی کے چہرے کو دیکھے، وہ صرف علی کے چہرے کو دیکھے۔ اب دیکھیے صفتیں باطن میں ہوتی ہیں، صفتیں باطن میں ہوتی ہیں، چہرے ظاہر پہ ہوتے ہیں۔ صفتیں باطن میں، اب مجھے نہیں پتا کون جو ذکر حسین میں سننے کے لیے آیا ہے، کون وقت پاس کرنے کے لیے آیا ہے، اس فکر سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کون علی کے مقدر کی طرح جاگ رہا ہے۔ سامعین گرامی قدر، صفتیں باطن میں ہوتی ہیں، چہرے ظاہر میں ہوتے ہیں، تو پھر فکرہ کہنے کا حق ہے کہ آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 نبیوں کا باطن جو اپنے ظاہری چہرے پہ رکھتا ہو وہ زہرا کا شوہر علی۔ کیا بات ہے جسے بات سمجھ میں آئی؟ آپ سلامت رہیے۔ بسم اللہ، بسم اللہ۔ تھوڑی سی آواز بھی کھول لیا آپ نے، ملک صاحب تھوڑی سی آواز کھول دیں۔ کون ہے پیچھے؟ مل کے حیدری۔ جی بسم اللہ سر، بسم اللہ سرکار، بسم اللہ۔ صفتیں، اب
دو تین بندے ہیں شجی جو ابھی تک خاموش بیٹھے، کیونکہ جو ممبر پہ بیٹھا ہو اس کی نظروں میں ہر کوئی دسترس رکھتا ہے۔ دو تین قبلہ بندے ہیں جو ابھی تک حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں انہیں بھی ساتھ لے کے چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ نوح کا سفینہ نہیں، یہ حسین کا سفینہ ہے۔ کیا بات ہے، جسے بات سمجھ میں آئی۔ قبلہ جو وہ نوح کا سفینہ تھا، جو نہیں گیا اس کی خیر ہے۔ یہ حسین کا سفینہ ہے، جو یہاں پہ رہ گیا وہ ہر جگہ پہ رہ گیا۔ جس نے 1,24,000 نبیوں کو دیکھنا، چلو میں اپنی بات کو مزید آسان کرتا ہوں، جس کی صورت نبیوں کی سیرت ہو، ذرا میرے ساتھ رہیے گا، مجھے چھوڑیے گا نہیں، جس کی صورت 1,24,000 نبیوں کی صفات سمٹ کر نقطہ عروج پہ جائے تو علی بنتا ہے۔ کیا بات ہے آپ کی یار، آپ سلامت رہیں۔ نقطہ عروج پر آپ ذرا ہاتھ کھول کے بیٹھیں، مہربانی ہے آپ کی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کا ایکسپیریمنٹ ہوگا، آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ لنگر کھانے میں جو بندہ ایسے کر کے بیٹھے نا، تو جو منقسم ہوتا ہے، تقسیم کرنے والا جو ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے اسے بھوک نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایسی قبلہ ہاتھ بلند کرتے رہیں گے تو پتہ چلے گا مولا کو کہ اسے ضرورت ہے کسی شے کی۔ اور قبلہ ملک صاحب، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا، ہمارے جامعۃ المنتظر میں قبلہ موسیٰ بیگ صاحب مالک ان ہے قبلہ جی، مالک ان کی قبروں پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، ان کی کتاب میں میں نے جملہ پڑھا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے، ان کی کتاب میں یہ جملہ ہے کہ مولا کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا، مولا جب مومن آپ کے دادا کے فضائل میں خوش ہوتا ہے، اور وہ خوش جو اس کی خوشی جو ہوتی ہے اس کے چہرے پہ ظاہر ہو یا اس کے ایکٹیویٹیز سے ظاہر ہو، وہ خوش ہو کے ہاتھ بھی بلند کرتا ہے، ذاکر کو داد بھی دیتا ہے۔ کہا مولا یہ ہاتھ بلند کرنے سے کیا مطلب ہے، ہاتھ بلند کرنے کے عوض میں اسے کیا ملتا ہے؟ تو امام نے خود ارشاد فرمایا کہ جب مومن ہمارے دادا کے فضائل میں خوش ہو کے ہاتھ بلند کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے، اور زمین والے فرشتے کو کہتا ہے اس کے ہاتھ میں دیکھ، اگر اولاد کی کمی ہے تو اولاد دے دے۔ ہائے 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 ہائے، سلامت رہے جسے بات سمجھ میں آئی ہے، آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ ذاکر جو ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے وہ کوئی اپنے داد میں یا اپنی مجلس کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے نہیں کہتا ہاتھ بلند کرو، وہ آپ کے لیے کہتا ہے آئے ہو تو مانگ کے جاؤ، بسم اللہ، جی بالکل جی بالکل۔ جس کی صورت نبیوں کی سیرت پہ مجسم ہو، یا لاہور ہے یہاں بھی اگر جملہ ضائع ہوگا تو پھر کہاں اس کی قیمت ملے گی۔ علی کی ایک ایک صفت سے ایک ایک قبلہ نبی بنتا ہے۔ علی کا علم بکھرا تو آدم بنتا ہے، علی کا تقوی بکھرا تو نوح بنتا ہے، علی کی خلت چمکے تو ابراہیم بنتا ہے، علی کی ہیبت بکھرے تو موسیٰ بنتا ہے، علی کا حسن بکھرے تو یوسف بنتا ہے۔ بسم اللہ بیٹا، کون ہے یوسف جس کا حسن قرآن میں سند ہے آیت، جس کے حسن کے چرچے نبوتوں کے گھروں میں ہیں، جس کا حسن اللہ خود بیان کرتا ہے، اللہ خود کہتا ہے میرا یوسف بڑا حسین ہے۔ میں نے ایک مرتبہ عالم تصور میں
خالق سے سوال کیا، پروردگار تیرا حسین یوسف بڑا خوبصورت حسین ہے، تو نے اس کے قصیدے خود قرآن میں پڑھے، اس کے حسن کے واقعے تو نے خود بیان کیے، اس کا چہرہ دیکھنا کیوں عبادت نہیں؟ ہائے 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 ہائے، سلامت رہے جسے بات سمجھ میں آئی ہے۔ میں نے کہا پروردگار اگر یہ مائک والا یہ سپیکر والا کوئی ہے تو آواز ذرا تھوڑی سی بلند کرے، مہربانی ہے۔ میں نے پروردگار سے پوچھا پروردگار تیرا اپنا نبی ہے، تو نے خود خوبصورتوں کی تعریفیں بیان کی ہیں، تو نے خود اس کے حسن کا تذکرہ کیا ہے، اس کا چہرہ دیکھنا عبادت کیوں نہیں ہے؟ اور علی کا چہرہ دیکھنا عبادت کیوں ہے؟ عجب نہیں کہ اللہ کی آواز آئے، مہدی حسن یاد رکھ، کہاں یعقوب کے بیٹے کا چہرہ، کہاں میرا اپنا چہرہ۔ ہوئے 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 ہوئے، سلامت رہے جسے بات سمجھ میں آ رہی، دونوں ہاتھ بلند کر کے اے نری۔ کہاں یوسف کا چہرہ؟ اور قبلہ یہ لوگوں نے فتوے لگائے ہوئے شیعوں پر کہ ان کے بچوں کو دیکھو تو زبان پہ نعرہ حیدری، ان کے جوانوں کو دیکھو تو زبان پہ نعرہ حیدری، ان کے بزرگوں کو دیکھو تو زبان پہ نعرہ حیدری۔ میں قبلہ کی تقریر سے ذرا متصل ہو کے گزر رہا ہوں۔ آپ نے اجتماع دیکھا کراچی میں، کیونکہ یہ ہمارا ممبر ہے، یہ ہمارا میڈیا ہے، یہ ہمارا اجتماع ہے، یہ ہمارا جلوس ہے، ہم نے یہاں سے بات کرنی ہے۔ میں آپ کو بتا کے جانا چاہتا ہوں، کراچی میں انہوں نے ہمارے نعرے کے سامنے نعرہ لے آئے، حالانکہ انہوں نے ہم سے سیکھا۔ یار تھوڑا سا میرے ساتھ بیدار ہوئیے گا۔ حالانکہ انہوں نے ہم سے سیکھا کہ نعرہ ہم کیسے لگاتے ہیں۔ ہم نے انہیں بتایا کہ جب پروگرام مجلس کا اہتمام کرنا ہو تو اشتہار چھپواتے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، ہم نے قبلہ انہیں خود بتایا کہ پڑھنے والے کو ایسے بلاتے ہیں، پڑھنے والے کو ایسے ویلکم کرتے ہیں، سننے والوں کو ایسے جمع کرتے ہیں۔ ہم نے خود انہیں بتایا۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، جن پتھروں کو عطا کی تھی دھڑکنیں، ان کو زبان ملی تو وہ ہم پہ ہی برسنے لگے۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہے آپ، آباد و شاد رہے۔ قبلہ انہوں نے ہمارے رہبروں کے سامنے اپنے اپنے رہبر لے آئے، ہمارے مولا کائنات کے سامنے وہ اپنا رہبر لے آئے، حسن بادشاہ کے سامنے وہ اپنا رہبر لے آئے، ہمارے حسین بادشاہ کے سامنے وہ اپنا رہبر لے آئے، ہمارے نعروں کے سامنے وہ اپنا نعرہ لے آئے۔ لیکن یہ ہمارا میڈیا ہے اور میں اپنی وکالت، اپنے جذبات کی، اپنے عقیدے کی وکالت کرتے ہوئے، آپ کے جذبات کی اور آپ کے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک ہی جملے میں پورے کلیجے کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اور کراچی میں جتنا بڑا اجتماع ہوا، جتنی بڑی تقریریں ہوئی، اس سب تقریروں کا اور اس سب بڑے اجتماع کا ایک ہی جملے میں سمندر میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ تم جو ہمارے رہبروں کے سامنے اپنے رہبر لے آئے ہو، ہمارے نعروں کے سامنے اپنے نعرے لے آئے ہو، مجھے بس اتنا بتاؤ، اگر تم میں واقع ہی غیرت ہے تو پھر بس وہ لے کے آؤ کہ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو، جس کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ آپ سلامت رہیں، آپ جی بسم اللہ۔ تم بس اتنا کام کرو، بس اتنا کام کرو۔ حالانکہ ہم نے انہیں خود بتایا کہ نعرے سے پہلے ہم فضائل پڑھتے ہیں۔ اگر تم نے نعرہ امیر یزید کا زندہ باد لگایا ہے تو ہم سے پہلے یہ سنو، ہم جب نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پہلے اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ علی فاتح خیبر ہے، یہ علی خندق کا کل ایمان ہے،
یہ علی زہرا کا شوہر ہے، یہ علی وہ ہے کہ جس کے لیے ستارہ آسمان سے اترا تھا، یہ علی وہ ہے کہ جس نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا تھا، اگر یہ علی وہ ہے کہ جس کی اماں خود علی کو کعبے سے لینے کے لیے گئی ہے، اگر تم میں واقعی غیرت ہے تو پھر یہ نعرہ لگاؤ کہ کعبے کو پسمار کرنے والا زندہ باد، ماں اور بیٹی کو نکاح میں جائز کرنے والا زندہ باد۔ تم ہم پہ برستے ہو یار۔ وہ پنجابی کی کہاوت ہے، جو لوگ پاکستان یہ لاہور جو ہے یہ پنجاب سے باہر تو نہیں ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اردو جتنا بڑا بندہ پڑھنے والا، لکھنے والا، بولنے والا ہو اور وہ پنجابی کی مثال نہ سمجھے۔ آپ نے یہ سنا نہیں، میری بلی تو مینوں میاؤں، ہائے 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 ہائے۔ قبلہ سب کچھ ہم سے ہی سیکھتے ہیں اور ہم پہ برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ذاکرین کا، علماء کرام کی جوتیوں کا نوکر ہوں۔ کون ہے علی؟ جو کام، چلو میں ایک بات اور کرتا چلوں، کہتے ہیں کہ ان کے بچے دیکھو زبان پہ نعرہ حیدری۔ میں بات کر کے آگے گزرنے لگا تھا، لیکن میں نے کہا کہ آپ کے ایمان کی تازگی کا جملہ سبب بن جائے۔ ان کے بچوں کو دیکھو تو زبان پہ نعرہ حیدری، بچہ ایک ہو، مومن ایک ہو، نعرہ حیدری لگاتا ہے، 10 بیٹھے ہوں تو جواب دے دیتے ہیں۔ بندہ ایک نعرہ لگاتا ہے، جتنے بیٹھے ہوں جواب دے دیتے ہیں۔ اور بھائی ہم کملی قوم نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں، ہم جھلے نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے، تمہیں نہیں پتہ کہ نعرہ حیدری جب لگے تو جواب کہاں سے آتا ہے۔ سلامت رہے، ان اڑتے ہاتھوں کی کیا بات ہے، لیکن تمہیں نہیں پتا تو میں تجھے بتاؤں، تمہاری ہی کتابوں میں یہ حدیث نہ ہو تو میں مجرم، آپ کا ہاتھ میرا گریبان ہے۔ محدث دہلوی کی کتاب مدارج النبوت میں یہ حدیث موجود ہے، خلافت ابن الخلافت راشدہ، اس میں یہ حوالہ موجود ہے، یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے، یہ حدیث ابن سیاستہ کتابوں میں موجود ہے۔ سب کتابیں تمہاری، حدیث ہماری، کتابیں تمہاری، حدیث ہماری۔ میں تجھے بتاؤں، اگر بات تمہیں زیادہ جوش میں سمجھ نہیں آتی، کان لے آ، تیرے منہ میں کان رکھ کے بتاؤں کہ نعرہ جب لگے جواب کہاں سے آتا ہے۔ کیا تو نے پیغمبر کی یہ حدیث نہیں کہ آدم کا علم، نوح کا تقوی، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی ہیبت، یوسف کا حسن، 1,24,000 انبیاء کو جو دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کے چہرے کو دیکھے۔ تو اب یاد رکھنا، جو مومن جس مقام پر ہو، جس جگہ پر ہو، نعرہ حیدری جب لگائے تو جواب میں آدم کہتا ہے میرے علم کا نعرہ ہے۔ کیا بات ہے آپ کی؟ بند ہو گیا۔ مل کے حیدری۔ آدم نے کہا میرے علم کا، جب یہ نعرہ لگتا ہے تو جواب کون کہتے دیتا ہے؟ آدم نے کہا میرے علم کا نعرہ، نوح نے کہا میرے علم کا نعرہ، ابراہیم نے کہا میری خلت کا نعرہ، یوسف نے کہا میرے حسن کا نعرہ، کعبہ نے کہا میرے مولود کا نعرہ، مسجد نے کہا میرا شہید کا نعرہ، محراب نے کہا میرے امام کا نعرہ، منبر نے کہا میرے خطیب کا نعرہ، بسم اللہ نے کہا میرے نقطے کا نعرہ، الحمد نے کہا صراط مستقیم کا نعرہ، الحمد نے کہا صراط مستقیم کا نعرہ، الحمد نے کہا صراط مستقیم کا نعرہ، الکمبر نے کہا میرے مولا کا نعرہ، کمبر نے کہا میرے مولا کا نعرہ، زہرا نے کہا میرے شوہر کا نعرہ، رسول نے کہا میرے وسیع کا نعرہ، اللہ نے کہا میرے ولی کا نعرہ۔ یہ صحیح ہے، یہ بٹن کو چھیڑیں گے نا، یہ والے پھر کل ایمان کل قرآن نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد۔ کون ہے علی؟ قبلہ یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے،
انہوں نے نعرہ لگایا یزید کا. اب پتہ ہے بدلے میں ہمیں انہیں علی سنانا چاہیے، اس لیے کہ علی سنائیں گے ہمارے بچوں میں بہادری آئے گی. کون ہے علی؟ جو کام میں پوری اپنی تقریر کا محاصل اسے ایک جملے میں دے کے جا رہا ہوں. کون ہے علی؟ جو کام نبوت اپنی زبان سے لیتی ہو وہ کام علی اپنے چہرے سے لیتا ہے. کون ہے علی؟ آدم 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے، اور اللہ نے ہر ایک نبی کے ساتھ ایک ایک میسج بھیجا. وہ کون سا میسج؟ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم اپنی ملت کو، اپنی امت کو، اپنی قوم کو جا کے بتا کہ اللہ ایک ہے. نوح آئے، آ کے کہو کہ اللہ ایک ہے. شیس آئے، کہا کہ کہو کہ اللہ ایک ہے. سار نہ ہلائیے گا، زبان سے میرے ساتھ ہم سفر ہوئیے گا. نوح نے کہو کہ اللہ ایک ہے. شیس نے کہو کہ اللہ ایک ہے. ابراہیم نے کہو کہ اللہ. آخری جملہ، اور اسی پہ آپ سب کو دعا اور سلام دے کے جا رہا ہوں. ابراہیم نے کہو کہ اللہ ایک ہے. موسیٰ نے کہو کہ اللہ ایک ہے. یوسف نے کہو کہ اللہ ایک ہے. 1,24,000 پیغمبر آئے، آ کے ہر نبی نے اپنی امت کو کہو کہ اللہ ایک ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے. اپنی زبان سے کہو کہ اللہ ایک ہے. کون ہے علی؟ علامہ ابن حجر مکی نے اپنی سوال کے مورکہ میں لکھا کہ ہر نبی آتا رہا اور آ کے اپنے نبی کو کہتا رہا کہو کہ اللہ ایک ہے. اور کون ہے علی؟ جب علی اپنے دروازے سے باہر نکلے، مردوں نے دیکھ کے چہرے کو کہو کہ اللہ ایک ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے. کون ہے علی؟ جس کی بیٹیاں شام کے بازاروں میں آ گئیں. جزاک اللہ. کوئی مخصوصی تو نہیں قبلہ؟ ہائے ہائے. صرف ایک جملہ اور اسی پہ آپ کی زحمتوں کو تمام. میں شاہ صاحب ایک درد پڑھنا چاہتا ہوں حسین کی بیٹی کا. اگر درد سمجھ میں آ گیا تو آگے پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں. میں اس حسین بادشاہ کی اس بیٹی کا درد پڑھنا چاہتا ہوں جو 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چلتی تھی. جزاک اللہ. مرحبا مرحبا. جو 4 سال کی عمر میں ضعیفہ ہو گئی اور رو کے سجاد کو کہتی تھی سجاد میں بوڑھی ہو گئی ہوں، سجاد میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے. جزاک اللہ. مرحبا. مالک آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. شاہ صاحب کی محنت کو قبول فرمائے. میرے بھائی مظہر عباس آصف باجوہ صاحبہ خلیل کے مالک رزق میں برکت عطا فرمائے. دعا کریں روتی آنکھوں سے کہ پروردگار ہر بہن کو ایک بیٹا ضرور عطا فرمائے. ہر بہن کو بھائی نہ ہو تو وہ بیٹا بھائی بن جاتا ہے. جزاک اللہ. اللہ ہر بہن کو بھائی عطا فرمائے. بہن کا 4 سال بھائی ہو، وہ بازار سے بڑے غرور سے چلتی ہے. میرے ساتھ میرا بھائی موجود ہے. روئے گا تو اتنا جتنا پاک سیدہ چاہتی ہے.
ہمارا ایمان ہے مومن کا دل قبر حسین ہے. میں نے صرف اس قبر کو دستک دینی ہے. آنسو آپ نے خود شام والی بی بی سے خیرات میں مانگنے. 4 سالہ بھائی ہو، بہن بڑے غرور سے فخر سے چلتی، سر اٹھا کے چلتی. اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو میرے پیچھے آنے والا تو ہے. اگر بہن بھائی کے ساتھ جائے، اللہ نہ کرے راستے میں کوئی بدماش کھڑا ہو، بہن پریشان ہو جائے، وہ 4 سالہ بھائی بہن کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں، تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں، تو پریشان نہ ہو میں تیرے ساتھ ہوں. اب جو سینے کا ماتم کرنا چاہتا ہے، جو سجاد کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو، عزاداروں بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کا دستور ہے، بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں. لیکن میں تجھے ایک بہن دکھاؤں جس کی عمر 4 سال ہے، سجاد کے ساتھ قید ہے. سجاد کا بھائی بہن سجاد کا ہاتھ پکڑ کے رو کے کہتی تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں، تو پریشان نہ ہو میں تیرے ساتھ ہوں. امام سجاد رو کے فرماتے ہیں سکینہ بھائی بہنوں کو تسلیاں دیتے ہیں، لیکن تو بہن ہو کے مجھے تسلی دے رہی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ بی بی سکینہ رو کے کہتی ہے بھائی میں تجھے تسلی اس لیے دے رہی ہوں، اگر میں مر گئی میرا جنازہ تو اٹھائے گا، اگر تو مر گیا تیرا جنازہ کون اٹھائے؟ جزاک اللہ مرحبا مرحبا، جزاک اللہ. میرے مالک ان اٹھتی آوازوں پہ رحم فرمائے. اگر تو مر گیا تیرا جنازہ کون اٹھائے گا؟ بھیا سجاد میں بابا کو چھوڑ کے آ رہی ہوں، میں بابا کو بغیر کفن کے چھوڑ کے آ رہی ہوں. جزاک اللہ مرحبا. ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گردن میں توک ہے، کمر میں لنگر ہے، بہن کے ساتھ سر جھکا کے چل رہا ہے. زندان میں پہنچے، یزید کا سپاہی روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں سید سجاد کو تازیانے برسا برسا کے تھک گیا. جزاک اللہ.